میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، تمہارا درود پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اچھی نیت یہ انسان کو جنت میں داخل کروا دیتی ہے۔ اللہ کی رضا پانے اور ثواب بڑھانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کر لیں۔ اللہ کی رضا کے لیے اول تا آخر بیان میں شریک رہوں گا۔ جن جن سے ہو سکے دو زانوں بیٹھ جائیں، درس و بیان کی تعظیم کی نیت سے، جہاں تک جتنا ہو سکے۔ پھر تھک جائیں تو جیسے آپ کو مناسب خیال ہو ویسے بیٹھ جائیے گا۔ جب صلو علی الحبیب کہا جائے گا تو درود پاک پڑھوں گا، توبو الی اللہ کہا گیا تو استغفر اللہ پڑھوں گا، حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ و رحمت اللہ تعالی علیہ کہوں گا۔ میں بھی نیت کرتا ہوں اعلاء کلمۃ الحق، یعنی اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند کروں گا، نیکی کی دعوت دوں گا، برائی سے منع کروں گا، کہا لگانے اور لگوانے سے بچوں گا۔ ویسے بھی مسجد میں کہا لگانا اور لگوانا یہ دونوں اس کی اجازت نہیں ہے۔ مسجد یہ اللہ کا گھر ہے، ویسے ہی مسجد میں ہنسنا یہ قبر میں اندھیرا لاتا ہے۔ مساجد غفلت دور کرنے کے لیے ہوتی ہیں، مساجد غفلت بڑھانے کے لیے نہیں ہوتی۔ کہا نہ لگوایا جائے نہ لگایا جائے۔ کہا لافنگ کس کو کہتے ہیں؟ جو زور زور سے ہنستے ہیں۔ مسکرانا یہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ضحک اور تبسم یہ تو ویسے ہی پسندیدہ ہے کہ تبسم اللہ کی طرف سے ہے۔ تو یہ چند مدنی پھول ہیں، اس کو پیش نظر رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالی مدینہ مدینہ ہوتا رہے گا۔ اپنا موضوع عرض کر دیتا ہوں، وہ ہے اپنی حد میں رہیں۔ موضوع کیا ہے؟ اپنی حد میں رہیں۔ جب انسان اپنی حد سے باہر نکلتا ہے تو نقصان پہنچتا بھی ہے اور پہنچاتا بھی ہے۔ یاد رکھیے گا، ایک انگلش کا ایک سینٹنس ہے، فریڈم وتھ لمیٹیشن۔ آزادی ہوتی ہے مگر حدود کے ساتھ ہوتی ہے۔ ایک فلسفر کا قول ہے کہ تمہیں اپنے ہاتھ ہلانے میں آزادی ہے، ہاتھ میرا ہے، میں ہاتھ ہلاتا رہوں جتنا ہاتھ ہلا سکتا ہوں، لیکن تمہاری حد ہاتھ ہلانے کی وہ ختم ہو جاتی ہے جہاں دوسرے کی ناک شروع ہوتی ہے۔ فریڈم وتھ لمیٹیشن، آزادی ہے مگر حد کے ساتھ، حدود کے ساتھ۔ آج کل یہ ایشوز بھی ہیں، انٹرنیشنل ایشو بنا ہوا ہے، لیکن ہر آزادی اپنی کسی حد میں رہتی ہے۔ اگر حد میں نہ ہو تو اس کی خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اگر جانور بھی ہو، انسان ہو، جو بھی ہو،
بلکہ ریاستیں بھی دیکھ لیجئے، ان سب کی حدود ہے، باؤنڈری بنی ہوئی ہے، بارڈر بنی ہوئی ہے۔ اگر کوئی بارڈر پار کرتا ہے، اگر حد سے باہر نکلے گا، اس کی حد بنی ہوئی ہے۔ اگر حد سے باہر نکلیں گے تو نقصان ہوتا، حتیٰ کہ سمندری حدود بنی ہوئی ہیں۔ آپ نے سنتے ہوں گے فلاں فشرز کو پکڑ لیا، فلاں فشرز کو پکڑ لیا، انہوں نے حد توڑی، تو ان کو یہی کہا جائے گا کہ اپنی حد میں رہیے، حد سے باہر مت آئیے۔ حد سے باہر نکلیں گے نقصان ہوگا، مملکتوں کو نقصان پہنچتا ہے، ریاستوں کو نقصان پہنچتا ہے، رشتوں کو نقصان پہنچتا ہے۔ اور ہمارا یہ موضوع رشتوں کو، تعلقات کو نقصان پہنچانے کے دائرے کار میں ہے۔ اور یہاں پر جو سب سے بنیادی بات جو عرض کروں گا، اس کا تعلق انسان کی اپنی مزاح و مستی سے ہے۔ اب یونیورسٹی اور کالجز وغیرہ کے اسلامی بھائی بھی ہیں، دیگر آفیسز وغیرہ میں کام کرنے والے بھی اسلامی بھائی ہوں گے، دوست یار محلے میں ہوتے رہتے ہیں۔ ایک لڑکے نے شکایت کی کہ مجھ سے کوئی اچھی طرح بات نہیں کرتا، حالانکہ میں بڑا خوش مزاج آدمی ہوں۔ لوگ عموماً خوش مزاج لوگوں سے تو اچھی طرح بات کرتے ہیں، میں تو بڑا خوش مزاج آدمی ہوں، مجھ سے لوگ محبت نہیں کرتے، مجھ سے لوگ اچھی طرح بات کیوں نہیں کرتے؟ اور اگر میں کسی سے مذاق کرتا ہوں تو برداشت نہیں کرتے۔ تو اسے پوچھا گیا کہ تم میں سے کیا مذاق کرتے ہو جو تم سے برداشت نہیں کرتے؟ کوئی ایگزامپل دو، کوئی مثال تو دو، آخر کیا بات ہے کہ تمہیں لوگ برداشت نہیں کرتے؟ اس سے ایک مثال دی، کہنے لگا کہ ایک کلاس فیلو تھا میرا، اس کو چھینک آئی، تو میں نے کہہ دیا اللہ تم پر لعنت کرے، اتنا کہہ کر میں خاموش ہو گیا۔ اسے غصہ آیا تو میں نے اپنی بات مکمل کی، ابلیس کے بچے، یعنی اللہ تم پر لعنت کرے، ابلیس کے بچے، یعنی وہ شیطان کو لعنت کر رہا تھا۔ اور پھر میں نے کہا اور اللہ تم پر رحمت کرے۔ اب بات صرف اتنی سی ہے، اگلے نے معاملے کی سنگینی کو نہ دیکھا، یعنی آپ کو چھینک آئے اور کوئی ڈائریکٹ کہہ دے، پھر آپ بولو گے یہ کیا بول دیا؟ نہیں، میں تم کو تو نہیں کہہ رہا ہوں، تو شیطان کو کہہ رہا ہوں، اللہ تجھ پہ لعنت کرے، اللہ تجھ پر تو رحمت کرے۔ لیکن یہ اپنی حد سے تجاوز ہے، اپنی حد سے یہ تجاوز کرنا ہے کہ آپ کا پہلا جملہ ہی کسی کو ہرٹ کر جائے گا، آپ کا پہلا جملہ ہی کسی کو تشویش میں مبتلا کر دے گا، آپ کا پہلا جملہ ہی کسی کو مشتعل کر دے گا۔ بعد میں آپ اپنی وضاحتیں کرتے رہیں گے، نہیں میں یوں نہیں چاہتا تھا، میں تو یوں چاہتا تھا۔ اگر آپ پہلے سے ہی اپنی حد میں رہتے تو یہ نوبت نہ آتی۔ جو لوگ اپنی حدوں کو توڑتے ہیں، مزاح کے نام پر توڑتے ہیں، مختلف معاملات کے طور پر توڑتے ہیں، وہ درست نہیں کرتے۔ مزاح یعنی ہم مذاق مسکری جس کو ہم بولتے ہیں، مزاح خوش طبعی ایک الگ شے ہے۔ بہت زیادہ ہمارے آپس کے جو جھگڑے ہوتے ہیں نا، وہ مزاح کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ کامیڈی بھی اس کو کہیں گے آپ، اور ہم کہیں گے جناب میں تو بڑا ہسمکھ قسم کا آدمی ہوں۔ ہسمکھ ہونا کچھ اور شے ہے، مسکراہٹ والا چہرہ ہونا کچھ اور شے ہے، لیکن کسی کو مزاح کے نام پر تکلیف پہنچانا یہ کچھ اور شے ہے۔ چار آدمی بیٹھ کر کسی ایک کی تفریح لے رہے ہوتے ہیں، ہر ایک کو اپنی حد میں رہیں گے تو مدینہ مدینہ ہوتا ہے۔ یعنی آپ کی کسی کے ساتھ کتنی بے تکلفی ہو، آپ بولو میری بڑی بے تکلفی ہے اس کے ساتھ، جی آپ کی بڑی اس کا موبائل رکھا ہوا ہے، آپ نے موبائل اٹھایا اور ارے پاسورڈ کیا ذرا بتانا، اب ایک تو وہ بڑی مشکل سے آپ کو پاسورڈ بتائے گا، آپ کو کیا پتا کہ اس کے اندر کیا ہے، موبائل فون میں رکھا ہے۔ آپ اپنی حد سے باہر نکل رہے ہیں، آپ کو اجازت نہیں ہے آپ اسے اس کا پاسورڈ مانگیں، اس کا لاک مانگیں، پاس کال آپ کیوں مانگ رہے ہیں اس سے؟ اس نے اب آپ کو دے دیا، اب آپ کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں اور سیدھا چلے گئے گیلری کے اندر، فوٹو شاٹ۔ اب وہاں اس کی بہن کی فوٹو ہو سکتی ہے، اس کی ماں کی فوٹو ہو سکتی ہے، اس کی بیوی کی تصویر ہو سکتی ہے، اس کا فیملی گروپ ہو سکتا ہے، اس کی اور پرائیویٹ مووی اور فوٹوگرافز ہو سکتے ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اب آپ بتائیے کہ آپ اپنی حد سے باہر نکل رہے ہیں۔
اگر آپ حد میں رہیں تو آپ کے لیے بہتر ہے. آپ جیسے حد سے باہر نکلیں گے اور جیسے کسی تصویر نظر پڑے گی، آپ نے یہاں کمنٹس پاس کیے، وہاں اس کا ہاتھ آئے گا، او بدتمیز، بے شرم، بے غیرت، یہ میری بہن ہے. اب آپ نے اٹھ کے اس کا گریبان پکڑنا ہے، مجھے پتا تھا تمہاری بہن تھی. تو یہ لڑائی جھگڑا شروع. اگر آپ اپنی حد میں رہتے تو جھگڑا نہ ہوتا. ہر شخص اپنی حد میں رہے. آپ نے فون اٹھا کر آپ نے انٹرنیشنل ڈائلنگ شروع کر دی، اس کو اچھا نہیں لگے گا، آپ اس کی نظروں سے گر جائیں گے. آپ کو اپنی حد میں رہنا چاہیے. جب کسی پر کوئی بات کرنی ہے اپنی حد میں رہیں. پہلے تحقیق کریں پھر بات کرنا. اگر بغیر تحقیق کے بات کریں گے آپ نے اپنی حد توڑ دی، آپ نے اپنی حد چھوڑ دی، آپ اپنی باؤنڈری سے باہر نکل گئے. جب آپ باؤنڈری سے باہر نکلیں گے پرابلم کریٹ ہوگا. یہ ڈیفینیٹلی یہ یاد رکھیے گا، چاہے فیملی میٹر ہو، فرینڈ سرکل ہو، انسٹیٹیوشن ہو، کسی بھی جگہ پر ہو، اگر ہر شخص اپنی حد میں رہے گا، اپنی باؤنڈری میں رہے گا، انشاءاللہ تبارک و تعالی خود بھی محفوظ رہے گا، دوسرے بھی اس سے محفوظ رہیں گے. ایک شخص نے فون کیا کسی کو، کہا یار کیا حال ہے؟ بس ٹھیک ہے. آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. بھائی جان میں نے کیا کر دیا؟ آپ کی تو میں بڑی عزت کرتا تھا، بڑا نام تھا آپ کا، بڑے اچھے بیان کرتے تھے آپ، مگر آپ نے ایسا بول دیا یار. بھائی جان میں نے کیا بول دیا؟ وہ دونوں ایک دوسرے کو جانتے بھی تھے. آپ فلاں شہر میں گئے تھے، وہاں جا کر آپ کا بیان ہوا، بیان میں آپ نے یہ بول دیا. یہ کوئی بولنے کی بات تھی؟ ارے بھائی جان میں نے کیا بولا ہے؟ اچھا یہ بتا کہاں بولا ہے؟ فلاں شہر میں جا کر بولا ہے آپ نے. کب بولا ہے؟ 3 ماہ پہلے بولا ہے آپ نے. سامنے سے جواب دیتا ہے 3 سال ہو گئے میں اس شہر میں نہیں گیا ہوں. اچھا معذرت کوئی اور ہوگا، سوری، فون رکھ دیا. اپنی حد توڑی اس نے، کیونکہ وہ شخص جس پر اس نے بلا تحقیق انگلی اٹھائی، اب وہ شخص اس کے دل سے گر چکا، اس کی نظروں سے گر چکا. یار یہ آدمی ہلکا آدمی ہے، اس آدمی میں تمیز نام کی کوئی چیز نہیں ہے. اس کو اتنا تک نہیں پتا کہ کسی سے بات کرنے سے پہلے اس بات کی تحقیق کی جاتی ہے، اس بات کے بارے میں کنفرمیشن لی جاتی ہے. انفارمیشن اور کنفرمیشن دونوں میں بہت فرق ہے. جو لوگ صرف انفارمیشن پہ بات کرتے ہیں انہیں بہت زیادہ شرمندہ ہونا پڑتا ہے. جب بھی آپ کسی انفارمیشن کو کنفرمیشن کی سمت لے کے جائیں گے بہت ساری صورتوں میں فرق سامنے آ جائے گا. تو یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے کہ وہ کسی بات کو بلا تحقیق آگے بیان کرے. وہ اپنے لیے ہی رسوائی جمع کرتا ہے، اپنے لیے ذلت جمع کرتا ہے. کیا ضرورت تھی آپ کو بات کرنے کی؟ پھر جس چیز سے ہمارا واسطہ نہیں ہے اس چیز میں نہ پڑے، اپنی حد میں رہیں. بعض اوقات کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، ارے کیا بات ہے، کیوں یار کیا مسئلہ کیا، کیوں الجھ رہے ہو؟ سامنے والا بولتے بھائی آپ کون ہوتے ہو؟ نہیں وہ تو میں ہی ہوں. بھائی آپ کون ہوتے ہو؟ آپ کیوں آئے ہو بیچ میں؟ میں نے آپ کو کہا کہ اب ہمارے میٹر میں پڑھیں. نہیں تو پھر اپنی حد میں رہیں، اپنی حد میں رہیں. آپ کو کوئی انوالو کر نہیں رہا ہے تو کیوں آپ پرابلم؟ وائی یو کریٹ پرابلم؟ اپنی حد میں رہنے سے آپ خود بھی تسلی کے ساتھ رہیں گے، سکون کے ساتھ رہیں گے. سکون میں رہنے کا بہترین فارمولہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمایا ہے. ارشاد کچھ اس طرح کا ہے، خلاصہ ہے، انسان کے حسن اسلام سے یہ ہے کہ وہ لا یعنی باتوں کو ترک کر دے. یعنی جس چیز سے اس کا واسطہ نہیں ہے، دنیا اور آخرت کا کوئی فائدہ نہیں، وہ چیزیں پڑھے ہی نہ. ایسا خوش رہے گا، ایسا خرم رہے گا، ایسا پیسفل رہے گا، اس کو نیند بھی اچھی آئے گی. یہ جو بات پر اپنی حدوں کو پھلانگتے ہیں نا، یہ نقصان اٹھاتے ہیں. آپ کسی سے کار مانگیں، نہیں یار ارے دینا یار، یہ آپ اپنی حد کو پھلانگ رہے ہیں. کسی سے موٹر سائیکل مانگیں گے، آپ نے اپنی حد پھلانگی. یہ یاد رکھیں. کیسا ہی سگے بھائی کو کار دینے میں، موٹر سائیکل دینے میں جھجکتا ہے، نہیں دیتا. آپ کسی سے مانگتے ہیں، آپ کو نہیں پتا، اور کسی دن کوئی آپ سے مانگے گا نا تو پتا چلے گا کہ موٹر سائیکل کی چابی دینا کتنا بھاری پڑتا ہے.
اور پھر یہ موٹر سائیکل لے کر گیا, پتہ چلا کہ گر گیا تو وہ بونٹ الگ ٹوٹ گیا, اس کا وہ کیا بمپر الگ ٹوٹا ہے, ہیڈ لائٹ الگ ٹوٹی ہے, انڈیکیٹر تو اس کا نکل گیا کہیں اور پڑا ہوا تھا. آپ موٹر سائیکل کا حال دیکھیں گے, یہاں گھس پاک یہ کیا ہو گیا, لیکن آپ کی ہمت نہیں ہے کہ آپ اس کو موٹر سائیکل میں تبصرہ کریں. آپ کو لگا تو نہیں, آپ کو تو نہیں لگا, ایک نظر سے موٹر سائیکل دیکھ رہے, ایک نظر سے اس کو دیکھ رہے, آپ کو تو نہیں لگا, نہیں آپ کے پاؤں پہ تو نہیں لگا, نہیں یار وہ بس موٹر سائیکل آپ کی ٹوٹ پڑی. نہیں, موٹر سائیکل کو چھوڑو. کیوں چھوڑے بھائی؟ آپ کے دل میں تو موٹر سائیکل کی محبت پھنسی ہوئی ہے, اس سے ہمدردی تو مروت میں کر رہے ہیں آپ سے اس کو ہمدردی نہیں, آپ تو دل میں کہہ رہے ہیں. تو پہلے منع کرتا تھا میری موٹر سائیکل مت لے جا, نہیں یار مجھ سے خرچہ رہنے دے, نہیں خرچہ رہنے دے یار. آپ کو دل بھی کر رہا ہے کہ یہ خرچہ دے کیا دے, جا کر پہلے بنا کر میرے کو موٹر سائیکل دے دیتا. لیکن نہ مروت نے پیسہ مانگ پا رہے, نہ مروت نے موٹر سائیکل کے متعلق آپ تبصرہ کر پا رہے, کچھ بھی نہیں کر پا رہے. صرف آپ کی بے احتیاطی کی وجہ سے. اگر آپ اپنی حد میں رہتے تو آپ کے تعلقات سنبھلے رہتے. آپ نے اپنی حد توڑی, اپنی حد چھوڑی, نتیجہ یہ نکلا ہے کہ آپ کے تعلقات گئے. آئندہ آپ کو فون, چابی دور کی بات ہے, فون بھی نہیں اٹھائے گا آپ کا, کار مانگ لیتے ہیں, موبائل فون مانگ لیتے ہیں. میں خود جانتا ہوں دوست, بہت اچھے دوست, محبت بھی دونوں میں اچھی ہے, عزت بھی کریں دونوں ایک دوسرے کی, مگر ایک اسلامی بھائی کی عادت تھی کہ اپنے دوسرے اسلامی بھائی کا موبائل لیتا اور فون ملاتا. اب کرے تو کیا کرے, وہ مسکراہٹ کا تبادلہ تو رکنے کا نام ہی نہیں لیتا تھا نا آپس میں. وہ جو میں اپنا واقعہ اپنا خود بیان کر رہا ہوں آپ کو, پریکٹیکل جو چیز میں نے دیکھی ہے. تو جس کا موبائل فون استعمال کیا جاتا تھا, اس نے خود مجھ سے اپروچ کی کہ یار میں اس کو منع نہیں کر سکتا یار, آپ سمجھاؤ نا اس کو یار. جب دیکھو یار موبائل فون اٹھا کر, یار جب تک وہ موبائل فون اٹھاتا ہے, جب دیکھو موبائل فون اٹھاتا ہے, یار اپنا موبائل فون استعمال کر لے یار, کیا رہ جائے میرا موبائل فون بار بار لینے کی. تو اس کا نام لیے بغیر انڈائریکٹلی اس تک میں نے ان کو سمجھا دیا تھا. اس کے بعد الحمدللہ مسئلہ حل ہو گئے, لیکن مجھے ان کی گفتگو سمجھا گئی. دیکھیں اگر آپ کہتے ہو گائے کا بچہ بھی اگر بار بار دودھ پیتا رہے نا تو گائے بھی لات مارتی ہے. اپنی حد میں رہیں گے, قناعت اختیار کریں گے, کسی کے جیب میں ہاتھ نہیں ڈالیں گے, کسی کی چیز میں ہاتھ نہیں ڈالیں گے, آپ کی عزت باقی رہے گی. حد میں رہیے, مذاق ہو, پرسنل تعلقات ہو. اگر بیوی اپنی حد میں رہے گی, شوہر سے پھڈا نہیں ہوگا. شوہر اپنی حد میں رہے گا, بیوی سے جھگڑا نہیں کرے گا. کمبائنڈ فیملی میں دونوں اپنی حد میں رہیں گے, ماں باپ سے جھگڑا نہیں ہوگا. ساس اپنی حد میں رہے گی, بہو اپنی حد میں رہے گی, نند اپنی حد میں رہے گی, کوئی جھگڑا نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی. اب دیکھ لیجئے گا, ہمارے یہاں جھگڑے ہوتے تب ہے جب انسان حد سے باہر نکلتا ہے. جب آپ کسی کے جذبات کو مجروح, بھلے اس کو وہ غلط ہے, وہ باطل ہے, لیکن باطل ہونے کے باوجود بھی جب آپ اس کے جذبات کو مجروح کریں گے نا, اور اس کے جذبات کو نقصان پہنچائیں گے, ٹھیس پہنچائیں گے, اس نے اشتعال میں آنا ہے. مثال کے طور پر رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم غزوہ تبوک سے مدینہ منورہ واپس تشریف لائے تو آپ کی بارگاہ میں عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ یہ حاضر ہوئے. آپ اپنی قوم ثقیف, جس سے آپ ثقفی کہلائے, کہ بڑے جلیل القدر سردار تھے, بڑا آپ کا نام تھا, مقام تھا, بڑی عزت تھی آپ کی, بڑی ریپوٹیشن تھی آپ کی اپنے قبیلے میں, اپنی قوم میں. آپ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کیا, مسلمان ہو گئے. پھر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اجازت طلب کی کہ میں لوٹ کے جاؤں اور اپنی قوم میں اسلام کی دعوت پیش کروں. پیارے آقا جو مدبر اعظم بھی ہیں, سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مدبرانہ جو کمالات ہیں, اس کا پورا ایک الگ چیپٹر ہے, الگ بیان ہے.
آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں اس خدشے کا اظہار فرمایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی قوم آپ کو نقصان پہنچائے اور وہ آپ کو مار ڈالیں، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس قبیلے کی گرم مزاجی اور اس طرح کی حرکتوں کو جانتے تھے کہ یہ کس طرح کے لوگ ہیں، کہیں تکبر اور غرور کی وجہ سے یہ ان کو نقصان نہ پہنچا دیں۔ آپ نے یعنی عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اطمینان دلایا کہ آپ فکر نہ کریں، میں انہیں ان کی کواری عورتوں اور ان کے تمام شرفاء سے زیادہ پیارا ہوں، یعنی اتنی یہ میری عزت کرتے ہیں، اتنی میری قدر کرتے ہیں، اتنی میری تعظیم کرتے ہیں۔ یہ سمجھانے کی بات ہے نا کہ میری اس قبیلے میں، میرے ان لوگوں میں میری اتنی عزت، اتنی بات ہے، آپ فکر نہ کریں، مطلب اطمینان دلایا۔ چنانچہ وہ ایک عزم لے کر مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے۔ انہیں امید تھی کہ قوم ان کو بڑی عزت دے گی، عظمت سے ان کے ساتھ پیش آئے گی اور ان کی مخالفت نہیں کرے گی۔ اپنی قوم کی آبادی پہ پہنچے، اونچی جگہ پر کھڑے ہو کر انہوں نے اعلان کرنا شروع کیا، پکارا، لوگ جمع ہونا شروع ہوئے۔ اور آپ نے دور سے ہی انہیں اسلام کی دعوت پیش کر دی اور بار بار کہتے رہے کہ گواہ رہو کہ میں مسلمان ہوں، میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں یہ بھی شہادت دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اب جو ان کی قوم کے لوگ تھے، میں نے عرض کی نا کہ ان کے جذبات مشتعل ہوئے اور انہوں نے آپ کو نقصان پہنچانا شروع کر دیا، اور وہیں سے تیروں کی بارش شروع کر دی، حتیٰ کہ اب زخمی ہوئے اور جام شہادت نوش کر گئے۔ آپ حق پر تھے، وہ باطل پر تھے، وہ جھوٹے تھے، لیکن ان کے جھوٹے باطل احساسات اور جذبات کو جب مجروح کیا گیا اور انہوں نے یہ حرکت کی، تو جو ویسے ہی نارمل ہے، اگر آپ اس کے جذبات اور احساسات کو مجروح کریں گے تو اس کا آپ کے پاس ریپلائی اور آپ کا اس انداز کیا ہوگا۔ لہذا جو لوگ اپنی حد میں رہتے ہیں، اپنی باؤنڈری میں رہتے ہیں، یہ عموماً خوشحال رہتے ہیں، اور یہ زیادہ تر پیش آتا ہے اس وقت جب بندہ مزاح کرتا ہے، مذاق مسخری کرتا ہے، جو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا تھا کہ مذاق کے اندر آپ کسی کی کار لے لیتے ہیں، موٹر سائیکل لے لیتے ہیں، جوتا لے لیتے ہیں، کار چابی چھپا لیتے ہیں۔ آپ کو یہ تو اندازہ ہوگا کہ چابی چھپا لی، ارے بھائی ہم چابی ڈھونڈ رہے، چابی کدھر گئی؟ اور تمہارے پاس ہے؟ نہیں، قسم سے میرے پاس نہیں ہے، حالانکہ اسی نے لے کر آگے بڑھائی تھی۔ میں جھوٹ تھوڑی بولتا، میں چیک کر لے، میرے پاس نہیں ہے۔ اب اس کو وہ چیک کرے، ارے دے دے یار، میری امی کو ہاسپٹل میں مجھے کھانا پہنچانا ہے۔ اب وہ مذاق کر رہے ہیں، ارے یار دے دینا یار، تو نے تو لی ہوگی، جھوٹ بول رہے ہیں، ارے یار تو دے دے یار، تو نے نہیں لی تھی، دے دینا۔ اب وہ اس کو چکر لگا رہا ہے، چابی مل گئی، اب اس کا جوتا غائب، ارے یار دے دو یار، اب جوتا اس کا نہیں مل رہا۔ یہ حرکتیں ہماری عموماً نوجوان طبقہ جو کہلاتا ہے یہ کرتا ہے، اور اس کو مزاح مسخری کا نام دیتا ہے۔ یاد رکھیے، یہ نری مسلمان کو تکلیف پہنچانا ہے، یہ مسلمان کو تکلیف پہنچانا ہے۔ اور اس تکلیف پہنچانے کے متعلق آپ کو میں ایک حدیث سناتا ہوں۔ ایک روز صحابہ کرام کا سفر تھا، تو ہر شخص کے پاس اس کا ذاتی سامان بھی تھا۔ قافلے نے کسی منزل پر پڑاؤ کیا، قیام کیا، ایک سوئے تو ساتھی والے ہنسی مذاق میں اس کے رسے کی طرف بڑھے اور اسے اٹھا لیا۔ وہ آدمی جاگا تو اپنا سامان کم لگا،
وہ پریشانی کے عالم میں اپنا رسہ ڈھونڈتا چلا گیا کہ میرا رسہ کہاں گیا، میرا رسہ کہاں گیا۔ اس پر سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ وہ دوسرے مسلمان کو مضطرب کر دے، یعنی اس کو بے چین کر دے، مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے۔ اب آپ غور کیجئے، کسی کی آپ نے کاپی چھپا لی، کسی کی آپ نے پین چھپا لی، کسی کی آپ نے جوتے چھپا لیے، کسی کی آپ نے کار کی یا موٹر سائیکل کی چابی چھپا لی، کسی کی بک لے لی۔ یہ بچوں کی تربیت بھی نہیں ہے ہمارے یہاں، بچے بھی کرتے ہیں۔ ہم شروع سے تربیت یہی ہے، ہم نے اس کو مزاح کا نام دیا ہوا ہے، مسخری کا نام دیا ہوا ہے۔ پکڑے بھی جائیں گے تو کہیں گے میں تو مذاق کر رہا تھا، مذاق کر رہے تھے۔ اسلام نے کیا تربیت کی ہے، اسلام نے کیا تعلیم دی ہے؟ اسلام نے اس بات کی اجازت نہیں دی ہے کہ آپ کی کسی حرکت سے کوئی مسلمان کو تکلیف پہنچے۔ حتیٰ کہ ہمارا اسلام یہاں تک سمجھاتا ہے کسی کو تیز نظر سے بھی نہ دیکھو کہ اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ مارنا تو دور کی بات ہے، پیٹنا تو دور کی بات ہے، لڑائی جھگڑا کرنا دور کی بات ہے۔ تڑی اور بدماشی تو یہ بالکل، یہ تو تڑی اور بدماشی تو پیارے اسلام بھائی شریفوں کا کام ہے ہی نہیں۔ شریف آدمی کبھی بھی بدماشی نہیں کرے گا۔ شریف آدمی کا بدماشی سے کیا تعلق ہے؟ شریف آدمی کبھی یہ جملہ نہیں بولے گا سمجھتا ہے کیا خود کو، جانتا نہیں ہے مجھے۔ یہ شریف آدمی کے جملے، شریف آدمی اور یہ جملہ دونوں اپوزٹ ہیں۔ شریف آدمی کبھی یہ جملہ نہیں بولے گا جانتا نہیں ہے مجھے، یہ تو بدماشوں کا جملہ ہے۔ لوفر قسم کے، موالی قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں یہ کرتے ہیں۔ ابے بلا لوں گا میں اس کو، سمجھتا نہیں ہے۔ ابھی تک تو تو نے میری شرافت ہی دیکھی ہے، تو میں بھی یہی کہتا ہوں کہ میں نے آج تک آپ کی شرافت ہی دیکھی تھی۔ یہ چہرہ تو آج پہلی بار دیکھ رہے ہیں ہم آپ کا کہ آپ شریف نہیں، آپ تو بدماش، گندے، موالی، لچے، لفنگے ہیں۔ مجھے کیا پتا تھا کہ آپ ایسے آدمی ہیں؟ میں تو واقعی آپ کی شرافت سے دھوکہ کھا رہا تھا۔ میں تو آپ کو شریف آدمی سمجھ کے میں نے آپ سے کاروبار کیا تھا۔ مجھے کیا پتا تھا کہ آپ گالم گلوچ بھی دیتے ہیں، ماں بہن کی گالیاں بھی دیتے ہیں۔ مجھے کیا پتا تھا کہ آپ بدماش بیچ کے پیسے بھی وصول کر سکتے ہیں۔ مجھے کیا پتا تھا کہ آپ اس طرح گنڈا گردی بھی کر سکتے ہیں۔ میں تو واقعی آپ کو شریف آدمی سمجھتا تھا، مگر آپ شریف آدمی تو نہیں ہیں۔ میری بھول ہو گئی، میں معافی چاہتا ہوں، غلطی ہو گئی۔ اس پر بھی اگلا تھا کیا معافی مانگ رہا رہتا ہے؟ میری شرافت کا ناجائز فائدہ مت اٹھاؤ۔ آپ شریف رہے کب ہیں کہ آپ کی شرافت کا ناجائز فائدہ نہ اٹھایا جائے؟ آپ تو بدماشیاں کر رہے ہیں، آپ تو تڑی دے رہے ہیں، آپ تو دھمکیاں دے رہے ہیں، آپ تو گنڈے بھیج رہے ہیں۔ آپ نے تو طرح طرح کی حرکتیں شروع کر دی۔ آپ کے جو اندر جو گندا آدمی بیٹھا ہوا تھا یہ تو اب ظاہر ہوا ہے۔ آپ تو ڈھونگ کر رہے تھے، دھوکہ دے رہے تھے، جھوٹے تھے۔ آپ تو بدماش ناپ کے آدمی ہو۔ مجھ سے بھول ہو گئے کہ میں نے آپ سے دوستی کی، مجھ سے بھول ہو گئے کہ میں نے آپ سے کاروبار کیا، مجھ سے بھول ہو گئے کہ میں نے آپ کے ساتھ یہ ترکیب بنائی تھی۔ میں تو آپ کی میٹھی میٹھی باتوں سے دھوکے کھا گیا، ورنہ آپ کے اندر کا آدمی تو یہ ہے کہ جب آپ کو تھوڑی سی چوٹ پڑی تو آپ فوراً گالم گلوچ پر آ گئے اور بدتمیزی پر آ گئے اور بد اخلاقی پر اتر آئے۔ شریف آدمی تھوڑی کوئی سب کرتا ہے۔ شریف آدمی ظلم سہتا ہے، کبھی ظلم کرتا نہیں ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ پتھر کھانا سنت ہے، اسی پتھر کو اٹھا کر مارنا یہ سنت نہیں ہے۔ ہمارے یہاں قوت برداشت ہی نہیں ہے نا، بات بات پر لڑائی، بات بات پر جھگڑا، بات بات پر ہیرو بنے ہوئے ہیں۔ آسینے چڑھا لیں گے، بٹن کھول لیں گے، سمجھیں گے اٹھا کے جو پھٹک دیں گے کسی کو۔ اٹھا گے کیا؟ اپنی نفس کو تو اٹھا نہیں سکتے ہو، کسی بندے کو کیا اٹھاؤ گے؟ اپنی بالشت بھر کی زبان، انگلی بھر کی زبان کو قابو نہیں کر سکتے، کسی بندے کو کیا قابو کرو گے؟ اپنے غصے پر قابو نہیں کر سکتے، کسی کو کیا قابو کرو گے؟ خالی باتیں کرنی آتی ہیں۔ یہ چار دوست جس کے بلبوتے پر بدماشی کرتے ہو، یہ چار دوستوں کو چار تھپڑے پڑے گی، پانچویں مانگے گا نہیں۔ تھپڑ مارنے والے بھی کون سے سب صحیح ہوتے ہیں؟ صرف دوستوں کے بلبوتے کے اوپر ہر آدمی کسی نہ کسی کے بلبوتے کے اوپر تڑی مار رہا ہوتا ہے، خود اس کے اندر تو کوئی تھپڑ ہوتی ہی نہیں ہے۔ اس کو پتا ہے پیچھے کون ہے، ارے آجا یار وہ پیچھے کو کسی نے مارا پھڈا ہو گیا، آجا کیا ڈرپوک، خود کرے نا، کچھ کر سکتا ہے تو آجا نا۔ اور ابھی کون، ارے آجا آجا وہ پھڈا ہو گیا، کس کو بلا رہا ہے؟ تو بھی بدماش، تیرے دوست بھی بدماش۔ کسی کے بلبوتے پر جھگڑا کیوں کیا تھا؟ پھر شیر کو سوا سر ملتا ہے۔ یہ میں آپ کو ترکیب نہیں دلا رہا ہوں، میں آپ کو آئینہ دکھا رہا ہوں کہ آپ بدماش ہو، گندے ہو، لوچے ہو، موالی ہو، لوفر ہو۔ کبھی ایسے کام کو اچھی آدمی کرتا ہے؟ اچھا آدمی تو شرافت کے ساتھ نگاہیں جھکا کر
پرہیزگاری کے ساتھ، تقوی کے ساتھ نیکیوں بھرے راستے پر چلتا ہے. اگر کوئی بات کر بھی دیتا ہے تو مسکرا کر اس کو ٹال دیتا ہے. شریف آدمی پتہ ہے کیسا ہوتا ہے؟ شریف آدمی امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی شرافت پر ہماری جانیں قربان. آپ کو کسی نے تھپڑ مار دی، امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کو کسی نے تھپڑ مار دی، اس وقت اب امام ہی تھے. فرماتے ہیں چاہوں تو قاضی کے پاس مقدمہ کر کے تو یہ سزا دلوا سکتا ہوں، لیکن سن، اگر بروز قیامت اللہ تعالیٰ نے نعمان کو کوئی مقام دیا تو میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک تجھے نہ لے جاؤں. یہ شرافت اس کو کہتے ہیں. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہنے کے لیے کسی نے پیسے دیے تھے، رشوت دے کر کہا تھا کہ جا اور اس اہل بیت کے چاند کو جو تو گندی سی گندی بات کر سکتا ہے اس کے منہ پر کر آ جا. معاذ اللہ، اس نے پیسے لیے. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے احباب کے ساتھ جلوہ فرماتے، کھڑے ہو کر اس کی جو منہ میں آیا بولا، جو منہ میں آیا بولا، بکواس پر بکواس کی اس نے. مگر میرے آقا امام زین العابدین جن کے درباروں سے شرافت تقسیم ہوتی ہے، تحمل کے ساتھ اس کی باتیں سنی اور جواب میں کیا فرمایا پتہ ہے؟ فرماتے ہیں جو کچھ تو کہہ رہا ہے میرے بارے میں، اگر یہ درست ہے تو اللہ مجھے معاف کر دے، اور اگر یہ جھوٹ ہے تو اللہ تجھے معاف کر دے. یہ سن کر وہ رو پڑا. ہم رک ابھی آتا ہوں، ابھی دیکھ تیرا کیا حال کرتا ہوں. وہ تو خراب ہے ہی، اپنے تو سما خراب، ماں خراب. وہ کیا خراب ہوگا؟ تو کیا سمجھتا ہے؟ تو یہ گالی دے سکتا ہے، میں نہیں دے سکتا. اس کا مطلب تو یہ خراب ہے، میں نہیں خراب. تو ہی برا ہے کہ میں نہیں برا. تو ہی گندا ہے کہ میں گندا نہیں ہوں. میں بھی گندا ہوں، تیرے سے زیادہ گندا ہوں. چل مقابلہ کر لے لڑائی جھگڑے میں، مقابلہ کر لے مجھ سے بدماشی میں، مقابلہ کر لے مجھ سے ظلم کے اندر. تو اگر ایک ظلم کر سکتا تو میں 10 ظلم کر سکتا ہوں. یہ کون کرے گا یار؟ یہ ہماری تعلیم ہے، یہ ہمارا اسلام ہے. ہمارا دین کیا ہمیں یہ سکھاتا ہے؟ نہیں، ہمارا دین ہمیں یہ نہیں سکھاتا. ہمارا دین تو ہمیں سکھاتا ہے کہ جن لوگوں نے مار مار کر، ظلم و ستم کر کے، پتھر مار کر، طرح طرح کی زیادتی کر کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو مکہ چھوڑنے پر مجبور کر دیا، مدینہ منورہ ہجرت کی، عمرہ کرنے کے لیے آئے تو عمرہ تک نہیں کرنے دیا. اتنی زیادتیاں کی. اور وہی آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ جب مکہ فتح کر کر تشریف لاتے ہیں اور یہ سارے ظلم کرنے والوں کی ایک تعداد سر جھکا کر کھڑی ہے کہ آج ہمارے بارے میں کیا فیصلہ ہوتا ہے، تو میرے آقا فرماتے ہیں آج میں نے تم سب کو معاف کیا. ہم اس کے غلام ہیں. کیا ہو گئے آپ لوگوں کو؟ شرافت، معافی، درگزر، نرمی، ظلم برداشت کرنا، یہ سب ہماری لگتا ہے ڈکشنری سے نکل گیا. بھائی شریف بھی تو اپنی حد میں رہے گا نا، تبھی تو شریف رہے گا. اگر اپنی حد سے نکلے گا تو شرافت سے باہر آ جائے گا. آج ہم اپنی حدود سے نکلے ہوئے ہیں. بس ایک ہی بات ہے، ارے بھائی جینا ہے نا تو شیر کا سوا شیر بن کے جیا جاتا ہے. ہاں، دوسرے نے بھی یہی بولا تھا. وہ 1.5 کلو بن گیا، تم 1.25 کلو بنے، وہ 1.5 کلو بنا. دوسرا 1.25 آ گیا، وہ 2 آ گیا. ارے بھائی جانور رہتے ہیں کیا؟ ہم جانور تھوڑی ہیں. جانور ایک دوسرے کو نوچتے رہتے ہیں. ہم انسان ہیں. انسان محبت کرتا ہے، انسان پیار سے رہتا ہے. انسان کو لڑتا جھگڑتا تھوڑی ہے یار. انسان کو گریبان تھوڑی پکڑتا ہے. انسان کو تھپڑے پر، یہ انسان والا کام تھوڑی ہے کہ پاؤں پر پاؤں آ گئے وہ اندھے. یہ انسانوں والی بولی ہے یار، کوئی شرافت والی بولی ہے. اپنی حد میں رہو یار. اس نے کون سا مطلب کہ پاؤں کو پاؤں دیکھ کر ہی مارا تھا، لے جے پاؤں، اور آپ کو چیخ نکل گئی. بیچارہ کا غلطی سے پاؤں رہ گیا. ارے معذرت، کیا معافی مانگتے ہو؟ اندھے ہو، دیکھتے نہیں ہو؟ تھپڑ مار کے بولے گا دیکھ نظر آتا ہے تیرا منہ، اندھا نہیں ہوں. کیوں ایسے ہم لوگ؟ آخر ہم ایک حدیث پاک کو کیوں بھول جاتے ہیں کہ جو تجھ پر ظلم کرے اسے معاف کر.
جو تجھ سے توڑے اس سے جوڑ، جو تجھے محروم کرے تو اسے عطا کر۔ اس حدیث کو کیوں بھول جاتے ہیں ہم؟ حسن اخلاق کی تعلیم کو کیوں بھول گئے ہم؟ شرافت، ایمانداری اور اس طرح کی چیزیں کیوں ہمارے سے دور ہوتی چلی گئی ہیں؟ ہم ایسے نہیں تھے میٹھے اسلام بھائی، ہم ایسے نہیں تھے۔ ہم یوں مطلب کہ غصے والے اور یہ بھڑکیلے لوگ نہیں تھے۔ مسلمان کے لیے رحیم اور شفیق ہوتا ہے، مذاق بھی نہیں اڑاتا۔ ایک کاش ہمیں اپنی حد میں رہنا نصیب ہو جائے اور شرافت کے ساتھ رہیں، اس طرح کے مزاح مسخری نہ کریں جس کی وجہ سے لوگوں کے دل ٹوٹیں، لوگوں کے دل دکھیں، تعلقات خراب ہوں۔ اکثر دوستوں میں جو جھگڑے ہوتے ہیں نا، وہ مذاق مسخری کی وجہ سے ہوتے ہیں، اور عجیب و غریب طبیعت ہوتی ہے۔ ابھی مذاق میں ایسے بیٹھے ہوئے ہیں، معاذ اللہ سما معاذ اللہ، گالی دینا تو حرام ہے نا، مگر میں ہم کو آپ کی غیرت کی کچھ وہ بتا رہا ہوں، پیمائش کر رہے ہیں۔ مذاق میں وہ 10 گالیاں دیتا رہے گا ماں بہنوں کی گفتگو میں۔ گالی کیا ہیلپنگ ورب ہے، اس کے بغیر سینٹنس ہی پورا نہیں ہو رکھ لے گا۔ گالیوں پہ گالیاں دیا جا، وہ بھی گالیوں پہ گالیاں دیے جا رہا ہے۔ سنجیدگی، اب سنجیدہ ہو گئے، اس ایک گالی دی، یہ گالی نہیں دینا ماں کی بہن کی، گالی نہیں دینا میرے کو، یہ گالی نہیں دے۔ اب اتنی دیر سے آدھا گھنٹے سے وہ گالیاں دے رہا تھا ماں بہن کی ہنس کے، تو تیری غیرت پتہ نہیں کدھر کیا پانی بھرنے گئی تھی، اور ابھی سنجیدہ ہو کر اسے ایک گالی دی، یہ گالی نہیں دینا ماں کی بہن کی، اٹھ کے مارو گا، ارے گالی دی تھی اس سے، ارے آدھے گھنٹے سے دے رہا تھا یار، اس نے 4 دی تھی تو نے 8 دی تھی، کیا ہو گیا تھا؟ نہیں، مذاق تو دیکھ، مذاق میں گالی الگ ہے، سنجیدہ گالی، مذاق میں ماں بہن کو جیسے گالی دینی ہے دے دے ہوئے، سنجیدہ گالی مت دینا، کیونکہ سنجیدہ گالی میں کیا معنی بدل جاتے ہیں؟ یہ صرف اور صرف ہماری سوچ کی گندگیاں ہیں۔ میں آپ کے سامنے ایک معاشرتی طور پر ہمارا اٹھنے بیچنے کا بول چال کا ماحول ایک اپنے انداز سے بیان کر رہا ہوں۔ ایسا نہیں ہے تو مجھے کہہ دو یار ایسا نہیں ہے۔ ایسے دوست بنے کیوں ہیں جو گالیاں دیتا ہے یار؟ ایسا دوست بنو نا جس کے منہ سے سبحان اللہ نکلتا ہو، الحمدللہ نکلتا ہو، اللہ اکبر نکلتا ہو، کلمہ طیبہ نکلتا ہو، درود پاک نکلتا ہو۔ ایسا دوست کیوں نہیں بناتے یار؟ ایسے دوست کیوں بنا کر رکھیں جو آپ کو برا بھلا کہتے ہوں؟ ایسے دوست کیوں نہیں بناتے جو آپ کو ہاتھ پکڑ کر مسجد میں لے جا کر نماز پڑھاتے ہوں؟ آپ نے بھی تو اپنی جیسی آپ کی طبیعت تھی ویسے آپ نے دوست بنا لیے۔ دوست گندے نہیں ہوتے، ہم گندے ہوتے ہیں۔ آپ اس پر غور کیجئے گا جو میں عرض کر رہا ہوں۔ مطلب میری طبیعت جیسی تھی نا ویسا ہی مجھے دوست ملا۔ جب آپ کسی کلاس سے پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، نیا ایڈمیشن ہوا آپ کا، 8 پاس کی 9th میں چلے گئے، 9th میں گئے تو عموماً 9th کے اندر سبجیکٹ بھی تبدیل ہو جاتا ہے، پورا سیکشن تبدیل ہو جاتا ہے، بعضوں کا اسکول بھی تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو آپ 9th میں گئے، چلو اسکول سے کالج میں چلے گئے۔ اب کالج میں گئے تو سارے نئے لوگ، 50 اسٹوڈنٹ ہیں، آپ بھی ہیں۔ کیا 50 سے دوستی ہو جاتی ہے آپ کی؟ نہیں۔ 50 میں سے 5 6 10 دنوں کے اندر اس 50 میں 5 سلیکٹ ہو جاتے ہیں، انہی کے اندر آپ کی ترکیب بن جاتی ہے۔ وجہ کیا تھی؟ آپ کو آپ کی طبیعت کے مطابق جو لوگ نظر آئے آپ نے ان سے دوستی کر لی۔ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی طبیعت کیسی ہے۔ آپ نے کینٹین میں بیٹھ کر چرس پینے والوں سے دوستی کی، لڑکیوں کے پیچھے بھاگنے والوں سے دوستی کی، گندی فلمیں دیکھنے والوں سے دوستی کی، کہ آپ نے اس سے دوستی کی کہ جو نماز کے بعد اٹھ کر مسجد میں نماز پڑھنے جاتا تھا؟ آپ نے کس سے دوستی کی؟ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ دوستی کس سے کرتے ہو، آپ کو اچھا کون لگتا ہے؟ موٹر سائیکل میں بٹھا کر تفریح کروانے والا اچھا لگتا ہے، یا زیادہ قافلہ اٹھا کر مدنی قافلہ میں سفر کروانے والا اچھا لگتا ہے؟ آپ کو اچھا کون لگتا ہے؟ آپ کو رسالے گندی فوٹو دکھانے والا اچھا لگتا ہے کہ مدنی انعامات کے رسالہ کھول کر آپ کا فکر مدینہ کروانے والا اچھا لگتا ہے؟ روزانہ داڑھی منڈ کر آ کر اپنا چہرہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں جیسا بنانے والا اچھا لگتا ہے کہ اپنے چہرے پر پوری ایک مٹھی آقا کی محبت کی نشانی سجانے والا اچھا لگتا ہے؟ ہیرو اور اداکاروں جیسے بال بنانے والا اچھا لگتا ہے کہ پیارے محبوب کی زلفیں سجانے والا اچھا لگتا ہے؟
انگریزوں جیسے بال بنانے والا اچھا لگتا ہے کہ میرے آقا کی سنت کے مطابق امامہ سجانے والا اچھا لگتا ہے؟ غیروں کے لباس پہننے والا اچھا لگتا ہے کہ سنت و بھرا حلیہ اپنانے والا اچھا لگتا ہے؟ آپ کو کون اچھا لگتا ہے؟ طبیعت آپ کی کیسی ہے یہ دیکھنا ہے۔ مکھی اپنا راستہ خود بناتی ہے، شہد کی مکھی پھول ڈھونڈتی ہے اور یہ بازاری مکھی گندگی ڈھونڈتی ہے۔ آپ کس مکھی میں شمار ہوتے ہو؟ ماحول آپ کے پیچھے، ماحول آپ ہو۔ آپ ایک محلے میں نئے آدمی محلے میں رہنے کے لیے گیا ہے، اور محلے میں دو چار چیزیں ہوتی ہیں، مسجد بھی ہوتی ہے، چوک بھی بنا ہوا ہوتا ہے، فٹ پاتھ بھی بنی ہوئی ہوتی ہے، ہوٹل بھی بنی ہوئی ہوتی ہے، پان کی کیبن بھی بنی ہوئی ہوتی ہے۔ کوئی پان کی کیبن میں کھڑے ہو کر سگریٹ کے سٹھے لگا رہا ہوتا ہے، گانے سن رہا ہوتا ہے، ہوٹل پہ بیٹھ کر دودھ پتی چائے کے مزے لے رہا ہوتا ہے، کوئی فٹ پاتھ پہ بیٹھ کر چرس پی رہا ہوتا ہے، آتی جاتی لڑکیوں کو چھیڑ رہا ہوتا ہے، اور کوئی ایسا ہوتا ہے جو گھر سے نکلتا ہے، اذان ہو رہی ہوتی ہے، مسجد کا راستہ لے رہا ہوتا ہے۔ آپ نے نئے محلے میں جا کے کس سے دوستی کی؟ جیسے آپ تھے ویسے آپ کے دوست بنے، جیسے آپ تھے نا ویسا۔ آپ مت بولا کرو مجھے میرے دوست نے بگاڑا ہے، کوئی کسی کو نہیں بگاڑتا۔ مانتا ہوں صحبت مؤثر ہوتی ہے، لیکن ان کو بھی کسی نے بگاڑا نا، وہ بھی اپنی طبیعت کے مطابق ہے، وہ اپنی طبیعت کے مطابق ہے۔ آپ نے بھی، آپ کے سامنے 10 چیزیں تھیں، 10 ڈشیں تھیں، آپ نے اپنی طبیعت کے مطابق جس ڈش پر ہاتھ رکھا وہ ڈش آپ کے فائدے مند تھی، نقصان دیتی، اس کا فیصلہ تو آپ نے کرنا ہے۔ چاہے آپ انسٹیٹیوشن میں ہیں، محلے میں ہیں، آفس میں ہیں، کسی بھی کمپنی میں ہیں، واٹ ایور، ایون کہ مدنی ماحول میں نا، اس میں بھی دیکھ لیجئے کہ مذاق مسخری کرنے والا اچھا لگتا ہے یا مدنی انعامات کا سنجیدہ اسلامی بھائی اچھا لگتا ہے۔ یہ آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ کا مزاج کیسا ہے۔ تہجد گزار اچھا لگتا ہے یا جماعتیں چھوڑنے والا اچھا لگتا ہے؟ یہ آپ کے ہاتھ میں ہے میٹھے اسلامی بھائیوں، سلیکشن آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اس کے بعد دیکھیے کہ پھر آپ کی طبیعتوں میں کیسی تبدیلی آتی ہے۔ تو یہاں سب اپنی حدود کو پہچانیں۔ بری دوستوں کی صحبت میں بیٹھنا یہ اپنی حد کو توڑنا ہی تو ہے۔ ہم اپنے اچھے دوستوں میں رہیں، یہی ہماری حد ہے۔ اللہ کے نافرمانوں کے ساتھ دوستی جو کرتا ہے وہ اپنی حد توڑتا ہے۔ اگر آپ اپنی حد میں رہیں گے، نیک اور پرہیزگار دوستوں میں رہیں گے، ان کے ساتھ سنت و بھری ترکیب رکھیں گے، انشاءاللہ تبارک و تعالی نیکی اور پرہیزگاری ملتی رہے گی اور مزاج میں سنجیدگی آئے گی۔ امیر المومنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جو زیادہ ہنستا ہے اس کی ہیبت کم ہو جاتی ہے، جو مزاح کرتا ہے لوگوں کی نظروں سے گر جاتا ہے، جو کسی کام کو کثرت سے کرتا ہے وہ اس کے حوالے سے پہچانا جاتا ہے، جو زیادہ بولتا ہے وہ زیادہ غلطیاں کرتا ہے، اور جس کی غلطیاں زیادہ ہو جائے اس کی حیا کم ہوتی ہے، اور جس کی حیا کم ہو جائے اس کی پرہیزگاری کم ہو جاتی ہے، اور جس کی پرہیزگاری کم ہو جائے اس کا دل مر جاتا ہے۔ کہاں سے شروع ہوا؟ زیادہ ہنسنا، اس کی ہیبت چلی جاتی ہے۔ میں نہیں کہتا کہ منہ پھلا کر رہیں، تبسم کریں، مسکرائیں، مزاح سے باز آ جائیں۔ بعض لوگ بات پر مزاح کرتے ہیں، بات پر مزاح کرتے ہیں، تفریح لے رہے ہوتے ہیں، یقین مانے ان کی عزت نہیں ہوتی۔ ان کو لوگ بلاتے ہیں، ارے آجا، ارے آیا اس کا آنے دے یار، مزہ آئے گا، تفریح لیں گے یار، تھوڑی دیر کے لیے ہنسائے گا۔ وہ کارٹون بنایا ہوا تم کو اس لوگوں نے، ہاں آپ وہ کارٹون سمجھتے ہیں۔ کبھی کوئی سنجیدہ میٹر آئے گا نا، کوئی سنجیدہ مشورہ کرنا ہوگا تو کارٹون شاہ آپ کو نہیں بلائیں گے۔ ہاں انہوں نے آپ کو صرف تفریح کے لیے رکھا ہوا ہے، آپ کو لگتا ہے میری بڑی عزت ہے، عزت نہیں ہے۔ کہیں کوئی مہذب محفل ہوگی نا، آپ کو نہیں بلائیں گے، ارے نہیں یار ادھر نہیں بلانا یار، سنجیدہ لوگ آئیں گے، پڑھے لکھے لوگ آئیں گے، یار چھچوڑا لڑکا ہے اس کو مت بلانا۔ یہ آپ کے لیے لقب ملا ہے آپ کو پیچھے سے۔ یہ جو آپ مذاق مسخریاں کرتے ہو نا، کبھی آپ کو کوئی سنجیدہ ماحول میں نہیں بلائے گا کوئی بھی، کیونکہ آپ نے اپنی حد توڑی۔ حد میں رہتے مزاح خوش طبعی حق کے ساتھ ہوتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی خوش طبعی فرمائی، لیکن خود فرماتے ہیں کہ میں آپ کو حدیث سنا دیتا ہوں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا
یعنی بے شک میں مزاح کرتا ہوں لیکن میں حق کے سوا کچھ نہیں کہتا. امام غزالی فرماتے لیکن یہ آپ ہی کی شان تھی کہ مزاح بھی فرماتے اور جھوٹ بھی نہ ہوتا، جبکہ دیگر لوگ جب مزاح شروع کرتے ہیں تو ان کا مقصد لوگوں کو ہنسانا ہوتا ہے، خواہ کیسے بھی ہو. حالانکہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، آدمی اپنے ہمنشینوں کو ہنسانے کے لیے کوئی بات کہتا ہے تو اس کے سبب نار جہنم میں یعنی جہنم کی آگ میں ثریا ستارے کے فاصلے سے بھی دور جا گرتا ہے. تو اللہ کرے کہ یہ موضوع سمجھ میں آ جائے. یہ جو بار بات پر ہنسنا ہے نا، یہ درست نہیں ہے. ہنسنا یہ غفلت لاتا ہے. سنجیدہ ماحول اختیار کیجئے، پرہیزگاروں کا ماحول اختیار کیجئے، اپنی حد میں رہیں، اپنی حد سے باہر نہ جائیں. اسلام اور دین نے ہمارے لیے ایک حدود قائم کی ہیں. مسکرانا، ہنسنا، بات چیت کرنا، کھانا ایک حد میں ہے، بولنا ایک حد میں ہے، سونا ایک حد میں. جو زیادہ سوتے رہتے ہیں وہ بھی اپنی حد سے، وہ چونکہ اپنی حد سے نکل گئے. جو زیادہ سوتا ہے اپنے آپ کو برباد کرتا ہے، زیادہ کھاتا ہے اپنے آپ کو برباد کرتا ہے. زیادہ کھائیں گے، زیادہ پیئیں گے، گنودگی زیادہ آئے گی، زیادہ گنودگی آئے گی، نیند زیادہ آئے گی. جب نیند زیادہ آئے گی عبادت سے غفلت ہو جائے گی. جب عبادت چھوٹے گی اپنا مقصد چھوٹا. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ہم نے جن اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. امام میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت فتاوی رضویہ میں بڑا واضح طور پر فرمایا کہ زیادہ کھانے والا اگر اٹھنے کی امید رکھتا ہے تو اس کی امید ایسی ہے جیسے بانجھ عورت سے بچے کی امید رکھنا. تو زیادہ کھانے کی ایک لمٹ ہے، حد ہے، ہر چیز کی حد ہے. سونے کی حد ہے، زیادہ سوئیں گے بربادی ہے، خواری ہے. زیادہ کھائیں گے خواری ہے، زیادہ بولیں گے خواری ہے، زیادہ ہنسیں گے خواری ہے. ہمارے بزرگان دین نے یہ ہنسنے کے معاملے کو سیریس لیا ہوا تھا. ہم تو ہنسی کے معاملے کو سیریس ہی نہیں لیتے. کامیڈی ہمارے پروفیشن ہے یا نہیں ہے؟ کامیڈی ہمارے پروفیشن ہے. کامیڈی کبھی اسلام میں پروفیشن نہیں ہے. دین میں کامیڈی پروفیشن نہیں ہے. جنہوں نے مزاح کو، کامیڈی کو اپنا پروفیشن بنا لیا ہے وہ دین اور اسلام کی تعلیمات سے نہ آشنا ہے. ناراض نہ ہو، نہ آشنا ہے. آپ کو یقین نہ ہے، آپ آئیے ہمارے پاس، ہم آپ کو کتابیں بتائیں گے. آپ کسی کتاب سے اپنے پروفیشن کی اہمیت ثابت کر کے دیں، ہم آپ کو قرآن و حدیث سے آپ کے پروفیشن کی مذمت ثابت کر کے دیں گے. ہم تو اس سے بات کریں جو مسلمان ہیں، جو قرآن پر حدیث پر یقین رکھتا ہے کہ یار جب قرآن و حدیث کی بات آ گئی تو بس چپ، میری عقل بیکار ہے، میری لاجک بیکار ہے، میرا فلسفہ بیکار ہے. قرآن سچا، اللہ کا کلام سچا، اللہ کا رسول سچا. ہماری لاجک صحیح نہیں ہے، ہماری لاجکس غلط ہوتی ہیں جبکہ وہ قرآن و حدیث سے متصادم ہے. تعلیم عقل مند بناتی ہے، اسلام سے ٹکرواتی نہیں ہے اگر صحیح تعلیم ہے. تو ہر چیز میں اسلام اور دین اس کو مد نظر رکھیں. انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو شعبہ تعلیم سے وابستہ ہے نا، یہ بھی بات ہے. ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے، ایک نیوز میں نے نیٹ پر دیکھی کہ اب مجھے نیوز کا پورا مضمون یاد نہیں ہے. میں نے باقاعدہ میرے ساتھ 2-3 اسلامی بھائی تھے، ان کو نیوز بتائی کہ سائنٹسٹ کا اتنے سال کا جو ایک نظریہ تھا وہ غلط ثابت ہوا اور اب یہ نظریہ ہے. یہ میں نے ان کو ہیڈنگ تھی، ہیڈ لائن تھی. یار یہ ہیڈ لائن دیکھو یار، کہ سائنس کا نظریہ ہے نا یہ گریجولی چینج ہوتا ہے. یہ یاد رکھیے گا، سائنس کا نظریہ چینج ہوتا رہتا ہے. ہر تھوڑے عرصے کے بعد سائنس اپنا نظریہ تبدیل کرتا ہے، کیونکہ اس کا نظریہ تحقیق پر ہے، ظن پر ہے، گمان پر ہے کہ اب یہ ہے، اب یہ ہے. اب نئی ٹیکنالوجی، نئی لاجک، نئی ایکوپمنٹ آئے گی، نظریہ تبدیل ہو جاتا ہے. نہیں یہ صحیح نہیں تھا، اب یہ صحیح ہے، یہ صحیح نہیں تھا، اب یہ صحیح ہے. اور قرآن جو ایک بار کہہ دے وہ کہہ دے، لا تبدیل لکلمات اللہ. اللہ تعالیٰ کی کلمات نہیں بدلتے. ہمارے اسلام، ہمارے دین نے جو کہہ دیا وہ کہہ دیا. اس لیے سائنس اور تحقیق کی جو بھی بات آئے گی اسے قرآن اور حدیث پر دیکھا جائے گا کہ قرآن و حدیث اس معاملے میں کیا فرماتا ہے.
اگر اس سے متصادم ہے، ٹکراتی ہے سائنس کی تحقیق، ہم ٹھوکر بھی نہیں ماریں گے. ہماری ٹھوکر بڑی قیمتی ہوتی ہے. اور جو قرآن اور حدیث کے مطابق ہے، ٹھیک ہے، چلی رہی ہوتی ہے. بہت ساری سائنسی ایجادات ہیں، چلی رہی ہیں، قرآن و حدیث سے نہیں ٹکرا رہی ہوتی. لیکن جو تحقیق قرآن و حدیث سے ٹکرائے گی وہ قبول نہیں کی جائے گی. یہ اسلام اور دین کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جو میرا ایجوکیشن سے تعلق رکھنے والا طبقہ ہے، پلیز کنسیڈر کریں اس بات کو جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں. اس وقت دنیا میں ایک سرمایہ دارانہ نظام ہے. ہر 60-70 سال کے اندر سرمایہ دارانہ نظام، جو کیپٹل کا جو سسٹم ہے، بزنس سسٹم ہے، وہ چینج ہوتا رہتا ہے. اچھا اب نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ امیر امیر بنتا چلا جا رہا ہے، غریب غریب بنتا چلا جا رہا ہے. بڑی بڑی کانفرنس ہوتی ہے، اس کے اندر پیچھے باہر و احتجاج ہو رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ کہ یہ سب لوگوں کے بنائے ہوئے نظریات ہیں، ان میں مفادات شامل ہوتے ہیں. اسلام نے جو منی سرکولیشن کا سسٹم ایکٹیویٹ کیا ہے، جسے ہم اپنے زندگی کے انداز میں ڈی ایکٹیویٹ کیے ہوئے ہیں، جب تک کہ وہ سسٹم ایکٹیویٹ نہیں ہوگا دنیا سے فائنینشلی کرائسس ختم ہونا بہت مشکل ہے. نہیں ہو سکتا، کیونکہ اسلام کا بنایا ہوا جو نظام معیشت ہے، اسلام کا جو بنایا ہوا منی سرکولیشن سسٹم ہے، جب تک وہ پراپرلی امپلیمنٹ نہیں ہوگا ہمارے معاشرے پر، اس وقت تک بہتری کا خواب ہی خواب ہے. اور اس کے لیے سب سے پہلے بندے کو سود ختم کرنا پڑے گا، اور بہت ساری چیزیں جو ختم کرنی پڑے گی. یہ صرف آپ کا مائنڈ بنانے کے لیے میں نے ایک بات عرض کی. موضوع میرا اب یہی تھا جو پروفیشن کے پر چلا، کہ بعض پروفیشن جنہوں نے اپنی ہنسی مذاق اور پروفیشن بنایا ہوا ہے، جب سمجھاتے تو الٹی سیدھی لوجک دیتے ہیں. یار آپ لوجک کیوں دیتے؟ ہم قرآن بیان کرتے ہیں، آپ لوجک بیان کرتے ہو. ہم حدیث بیان کرتے ہیں، آپ لوجک بیان کرتے ہو. اب ہو کیا گیا ہے؟ لوجک فوبیا ہو گیا ہے. قرآن و حدیث کی بات سنو، سر جھکا دو. آمنا صدقنا، ہم نے مانا، ہم نے قبول کیا. ہماری عقل میں آیا نہ آئے، میرے رب کا کلام سچا، میرے آقا کی حدیث سچی، اولیاء کرام کی باتیں سچی، اولیاء کرام کی زندگی سچی. اللہ تعالی ہم سب کو ان اولیاء کرام کی طبیعتوں کو، ان کے جو انہوں نے مقاصد زندگی جو ہمارے سامنے رکھے، اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. مذاق مسخری یہ درست نہیں ہے، یہ حد سے باہر نکالتی ہے بندے کو. ہمارے بزرگوں، ان کی زندگی کے کچھ جھلک عرض کرتا ہوں. ایک شخص نے اپنے ایک اسلامی بھائی کو، بزرگوں کا واقعہ ہے، ہنستے ہوئے دیکھا. پوچھا کیا تمہیں معلوم ہے کہ تم دوزخ سے گزرے ہوگے؟ تمہیں معلوم ہے تم دوزخ سے گزرو گے؟ اس نے کہا ہاں. پوچھا کیا یہ بھی معلوم ہے کہ تم اس سے نکل جاؤ گے؟ اس نے کہا نہیں. تو شخص نے کہا پھر کس بات پر ہنستے ہو؟ پھر کس بات پر ہنستے ہو؟ کہا گیا ہے کہ جب تک زندہ رہا اسے پھر کسی نے ہنستے ہوئے نہیں دیکھا. چوٹ لگ گئی. حضرت سیدنا یوسف بن اسباط رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ 30 سال تک نہیں ہنسے. 30 ایئرس نہیں ہنسے. نیور لافنگ. ہنستے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا. منقول حضرت سیدنا عطا سلمی رحمت اللہ تعالی علیہ 40 سال تک نہیں ہنسے. حضرت سیدنا وہاب بن ورد رحمت اللہ تعالی علیہ نے عید الفطر کے روز کچھ لوگوں کو ہنستے ہوئے دیکھا تو ارشاد فرمایا اگر ان لوگوں کی مغفرت ہو گئی ہے تو کیا یہ شکر کرنے والوں کا کام ہے؟ اور اگر ان کی بخشش نہیں ہوئی ہے تو کیا یہ ڈرنے والوں والا کام ہے؟ دونوں صورتوں میں یہ کام عجیب تھا. حضرت سیدنا عبداللہ بن ابو یعلا رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں تم ہنس رہے ہو سکتا ہے تمہارے کفن تیار ہو چکے ہوں. امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ مزاح اور مذاق مسخری کو تھوڑا سا الگ کیا ہے. مذاق کا مطلب ہے دوسروں کو حقیر اور کمتر سمجھتے ہوئے اس کے عیوب اور نقائص کو اس طور پر ذکر کرنا جس سے ہنسی آئے، اور یہ کبھی قول فعل کی نقل اتارنے کے ذریعے ہوتا ہے، کبھی اشارے کے ساتھ. جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے اگر وہ موجود ہو تو اسے غیبت کا نام تو نہیں دیں گے،
لیکن اس میں غیبت کا معنی پایا جاتا ہے۔ ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں نے کسی کی نقل اتاری تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا خدا مجھے یہ پسند نہیں کہ میں کسی کی نقل اتاروں اور مجھے اس کے سبب کثیر دنیا مل جائے۔ باؤنڈریز بنائی جا رہی ہیں، حدود قائم کی جا رہی ہیں، اپنی حد میں رہیں۔ کسی کے بدن کو دیکھ کر، کسی کے کپڑے کو دیکھ کر، کسی کے انداز کو دیکھ کر اس کی نقل اتارنا، اس کی مذاق اڑانا، یہ آپ اپنی حد سے باہر آ رہے ہیں، اس کا دل ٹوٹے گا۔ ایذاء مسلم اور مسلمان کی بلا اجازت شرعی دل آزاری حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام کہیں تشریف لے جا رہے تھے، مد سفر تھا، اونٹ پر سفر جاری تھا، اس میں کسی کو اونٹ پر اونگ آ گئی، سفر کے اونگ آ گئی۔ جب اونگ آئی تو ایک جو ساتھی صحابی تھے وہ تیر کا جیسے وہ ہوتا نکال کر اس کے چہرے کی طرف اشارہ کر رہے تھے، مذاق، اس میں ان کی آنکھ کھل گئی، گھبرا گئے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، ایسا کرنے سے منع فرمایا۔ ایک شخص اپنے وہ چپل چھوڑ کر چلے گئے تو کسی نے ان کے چپل چھپا لیا، وہ آ کر چپل ڈھونڈنے لگے، تھوڑی دیر کے ان کو چپل دے دیے گئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم تک جب یہ بات پہنچی اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں جب تشویش فرمائی تو انہوں نے جواب دیا کہ میں نے تو مذاق میں کیا تھا۔ آپ نے فرمایا مسلمان کو تکلیف دینا کیسا؟ یعنی ان چیزوں کی شریعت نے اجازت نہیں دی ہے، اپنی حد میں رہیں، حد کو نہ توڑیں، حد میں رہیں گے انشاءاللہ آپ کی عزت رہے گی، آپ کا مقام رہے گا، آپ کا مرتبہ رہے گا۔ ٹیچر جب حد توڑتا ہے نا اسٹوڈنٹ کا ہاتھ اٹھتا ہے۔ ٹیچر جب تک حد کے اندر ہے انشاءاللہ اس کی عزت رہے گی، استاد جب تک حد کے اندر ہے اس کی عزت رہے گی، اسٹوڈنٹ جب تک حد میں ہے اس کی عزت رہے گی، شوہر جب تک حد میں ہے، بیوی جب تک حد میں ہے، جو بھی ہم ہیں ہماری حدود ہیں۔ ہم ایک وطن میں رہتے ہیں، اہل وطن کے ہر ایک کی ایک اپنی حدود ہیں، ہر کوئی اپنی حد میں رہے، بات کرے اتنی جتنی کرنے کی اس کو اجازت ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی جب حد میں رہیں گے مدینہ مدینہ ہوتا رہے گا۔ اللہ کرے کہ ہم حد میں رہیں اور کسی کے دل دکھنے کا ہم سبب نہ بنیں۔ یہ بہت ہے ہمارے اندر، دل دکھانے کا انداز بہت ہے، بات بات پر مذاق کے نام پر۔ میں تو سنجیدگی تو معاملہ ہی الگ ہو گیا نا، سنجیدہ لوگ جو مطلب ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں ان کو تو آپ سب برا بولتے ہو، لیکن جو مذاق میں لوگوں کو ستا رہے ہیں، کبھی ان کو کوئی برا کہتا ہے وہ تو جنٹل مین بنا ہوا ہے۔ ارے کدھر کا جنٹل مین ہے وہ؟ دل دکھا رہا ہے لوگوں کے، وہ ستا رہا ہے لوگوں کو، وہ لوگوں کی دل آزاری کو سمجھنے کی کوشش کر۔ رات کو 2 بجے آپ گھر کے باہر کھڑے ہو کر پوں 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 ڈرائیور وہ اٹھا رہے چوکیدار، ابے آپ کا چوکیدار نہیں اٹھ رہا، وہ اندر میں سویا ہوا ہے کیبن کے اندر، اور آپ گھر کے باہر کھڑے ہو کر پوں 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 بجا رہے۔ جب چوکیدار اٹھے گا اندر سے تو محلے کے بچے نہیں اٹھ جائیں گے گھر میں سے؟ سیٹھ صاحب گاڑی سے اتر کر دروازہ کھول کر گاڑی اندر لے جاؤ، آپ بولو گے نہیں چور آئے گا مجھے لوٹ کے چلا جائے گا، تو چوکیدار کو بولو نا جاگے۔ رات کو 2 بجے محلے میں آ کر پوں بجاتے ہیں، ان کو احساس نہیں ہے؟ اپنی حد میں رہیں، آپ جاگ رہے ہیں، دنیا سو رہی ہے، آپ کو جگانے کی اجازت نہیں ہے اپنے پومپوں کو، ہورن اپنی حد میں رکھیں۔ ایسا نظام بنائیے جو آپ کے گھر کے اندر آپ کے چوکیدار کو جگائے۔ اب تو گھر والوں کو بھی مت جگائیے۔ ابھی آپ کا بچہ سویا ہوا ہوگا، بڑی مشکل سے آپ کے بچوں کی امی کو بھی نیند آئی ہوئی ہوگی، اور آپ نے جا کے پوپو گھنٹی بجا کر سارا اس کا بیچاری کا بیڑا غرق کر دیا، اس کی نیند کا ستیہ ناش کر دیا۔ وہ آپ کو اٹھائے تو پتہ چلے نا۔ حد میں رہیں، حد میں رہیں، ہر شخص اپنی حد میں رہے۔ وہ اوپر میلے میں رات کو 2 بجے صوفہ گھسیٹ رہے ہیں، بلڈنگ میں رہ رہے رات کو 2 بجے صوفہ گھسیٹ رہے ہیں۔ ارے بھائی کیا کرو، میرا گھر ہے، ارے بھائی آپ کا گھر ہے، نیچے والوں کو تکلیف ہو رہی ہے، رات کو 2 بجے کو صوفہ گھسیٹنے کا ٹائم ہے یار، لوگ سو رہے ہیں۔ آپ دنیا میں جا کر وزٹ کریں، بڑے بڑے علاقے، بڑے بڑی سٹی سائلنٹ زون بنتی ہیں، 10 بجے کے بعد جہاز نہیں اڑتا، 10 بجے کے بعد ساؤنڈ بند ہو جاتے ہیں۔
ہمارے کوئی نظام ہے یا نہیں ہے؟ رات کو 2 بجے 2:30، ہمارے ویسے باراتیں 2-2:30 بجے آتی ہیں، بارات گھر کے نیچے آ گئے، بس وہ پورے محلے کے لیے طوفان بدتمیزی ٹاٹا 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 کر کے جو فائرنگ ہے کھولتے، ارے خدا کا خوف کرو، بچے اٹھ گئے، بچے بھاگ کر امی ابو کے کمرے میں گھس جاتے ہیں۔ آپ کو کوئی خدا کا خوف نہیں ہے یار؟ حد میں رہو اپنی۔ آپ کو خوشی منانی ہے تو خوشی کی کوئی لمیٹیشن ہے؟ آپ بولو آزادی ہے، فریڈم وتھ لمیٹیشن، فریڈم وتھ لمیٹیشن، اس کو یاد رکھیے، اس جملے کو بھولیے مت۔ آپ کو آزادی ہے مگر ایک حد کے اندر ہے۔ آپ حقوق عامہ کا خیال رکھیں گے، حقوق العباد کا خیال رکھیں گے۔ آپ جنگل میں نہیں رہ رہے، آپ انسانوں کے بیچ میں رہ رہے ہیں، میلے داری ہے۔ آپ کو کوئی بولتا نہیں ہے، تم کو کیا تکلیف ہے؟ ارے بولتے نہیں ہے، ڈرتے تم سے، تمہارے ہاتھ میں اسلحہ ہے، تم گالیاں دو گے، بدماشیاں کرو گے، ان کی ماں بہنوں کو ستاؤ گے، یہ شریف لوگ ہیں، ڈرتے ہیں تم لوگوں سے۔ تمہیں کسی نے سمجھایا نہیں ہے، تمہیں کسی نے بتایا نہیں ہے کہ رات کو 2 بجے 1:30 بجے 12 بجے گلیوں کے اندر فائرنگیں نہیں کی جاتی، آتش بازی نہیں کی جاتی، موٹر سائیکل کے سائلنسر سے جالی نہیں نکالی جاتی؟ آپ کو کسی نے سمجھایا نہیں ہے، بتایا نہیں ہے، چیخا نہیں جاتا اس طرح؟ کیا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرتیں پڑھا؟ بلکہ ہم نے تو یہ پڑھا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بازاروں میں چیخا نہیں کرتے تھے، بلکہ ہم نے یہ پڑھا ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب کچھ تاخیر سے رات کو تشریف لاتے تو اتنی آہستہ سے سلام کرتے کہ جو جاگ رہا تھا وہ سن لیتا، جو سویا ہوا ہوتا اس کو سونے دیتے تھے۔ ارے کس کو اس بات کا احساس نہیں ہے؟ کون یہ بات پسند نہیں کرے گا کہ میری آقا مجھے سلامتی کی دعا عطا فرمائے؟ بلکہ ایک مرتبہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کسی غلام کے گھر تشریف لے گئے، السلام علیکم جب سلام کیا اندر سے جواب نہیں آیا، دوبارہ سلام کیا جواب نہیں آیا، تیسری بار سلام کیا جواب بھی آیا، دروازہ بھی کھلا، ارشاد فرمایا کیا تم نے سلام نہ سنا تھا؟ عرض کی آقا سلام تو سنا تھا، چاہتے یہ تھے کہ زبان مقدس سے بار بار سلامتی کی دعا ملتی چلی جائے، اس کے باوجود میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ انداز دیکھیے کہ سلام اتنا آہستہ فرماتے کہ سوئے ہوئوں کو تکلیف نہ ہو۔ تکلیف کہاں سے ہوتی؟ یہ تعلیم امت ہے، یہ تعلیم امت ہے۔ کسی کے انتقال ہو گیا، صحابہ کرام نے رات کو جنازے کی نماز پڑھی، تدفین ہو گئی، صبح سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، ارشاد فرمایا مجھے کیوں نہ جگہ دیا کہ میں بھی اس کی جنازہ پڑھ لیتا، اس کا بھلا ہوتا نا۔ مگر صحابہ کرام نے عرض کی آقا آپ کی تکلیف کو دیکھ کر ہم نے آپ کو اطلاع نہ دی کہ آقا کو تکلیف نہ ہو جائے۔ یہ اسلام و دین کو سمجھو، اپنی حد میں رہیے، باؤنڈریز میں رہیے۔ اگر ان کو اریسٹ کرنا، ان کے متعلق جو قانونی کام ہے کارا جوئی اگر یہ ہوتی رہے نا، یہ گلی کچوں کے اندر یہ ساری چیزیں بند ہو جائیں۔ تکلیف ہوتی ہے، جی ہاں، آپ کو نہیں احساس، آج آپ اپنی شادی میں مست ہیں، تکلیف آپ کو اس دن پتا چلے گی جس دن آپ کے ہاتھ سے یہ کلاشن کوف فائرنگ کرتے کرتے چھٹے گی اور ایک گولی جب دولہے کو جا کر لگے گی تو پتا چلے گا تکلیف کس شے کا نام ہے۔ اور ایسا ہوا ہے، ایک شادی کی تقریب کے اندر دوسرے ملک سے فیملی آئی، رشتہ دار تھے، فیملی آئی، ان کا 7 یا 8 سال کا بچہ ان کے ساتھ آیا، بالکل خوبصورت پیارا تھا بچہ تھا، شادی کے ہال کے باہر کھڑا تھا، اسی شادی میں فائرنگ ہوئی تھی، آگے پیچھے فائرنگ ہوئی، وہ باہر ملک سے آئے تھے شادی اٹینڈ کرنے کے لیے، 7 یا 10 سال کا بچہ ان کی آنکھوں کے سامنے دم توڑ گیا۔ آپ کو خوشی کی پڑی ہے؟ اپنی حد میں رہیں۔ جب آپ حد توڑتے ہیں تو خون بہتا ہے، اب حد توڑتے ہیں دل ٹوٹتا ہے، اب حد توڑتے ہیں رشتہ ٹوٹتا ہے، اب حد توڑتے ہیں طلاق تک نوبت آتی ہے۔ اب حد میں رہیں، اپنی حد میں رہیں گے، اپنی لمٹ میں رہیں گے، اپنی ذمہ داری نبھائیں گے، انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہوتا رہے گا۔ کم از کم آپ نیت کر لو آپ اپنی حد میں رہیں گے، ایسے کوئی کام نہیں کریں گے۔ اگر ہم اپنی حد میں رہتے، اسلام کی باؤنڈری ہے، حد یہ ہے کہ ایک مرد اور ایک عورت، اجنبی مرد اور عورت تنہا نہ بیٹھیں، اپنی حد میں رہیے، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے جب تنہا بیٹھیں گے تو ان میں تیسرا شیطان ہوگا جو ان کے اندر ہجان پیدا کرے گا، گناہ پر اکسائے گا۔ اگر ہم ان حدود کو باقی رکھتے اور یہ اجنبی مرد اور اجنبی عورتوں میں اختلاط نہ کرتے، یہ لڑکا اور لڑکیوں کا جو کلچر اس میں اختلاط نہ، حدود قائم کی نا
اسلام نے عورت کے لیے چادر اور چار دیواری کی ایک حد قائم کی، مرد کے لیے ایک حد قائم کی. تمہیں کہا گیا ہے مسلمان مردوں اپنی نگاہوں کو کچھ نیچی رکھو. عورتوں کہا گیا ہے عورتوں اپنی نگاہوں کو کچھ نیچی رکھو. ہم نے اپنی حدیں توڑی، نگاہوں کو اٹھایا. دونوں کو الگ الگ، دونوں کے پورشن الگ، دونوں کا پارٹیشن ہے. عورت الگ سیکشن ہے، مردوں کا الگ سیکشن ہے. یہ ایک الگ جنس ہے، مرد الگ جنس ہے، عورت الگ جنس ہے. ان دونوں کو ایک کر دیا. ترقی کے نام پر، ایجوکیشن کے نام پر، ماڈرنزم کے نام پر، گلیمرائز کے نام پر، طرح طرح کے لاجکس کے نام پر ایک کر دیا. کیا ہوا؟ حد توڑی. کنواری لڑکیاں مائیں بننے لگی. کنواری ماؤں کی تعداد میں اضافہ، خودکشیوں میں اضافہ، بے غیرتی میں اضافہ، بے حیائی میں اضافہ. ماؤں کے سامنے بیٹیاں ناچے، ماؤں باپ کے سامنے بیٹی ناچے، بہو ناچے، سب کلچر ہوا. اب دولہا دلہن سارے باراتیوں کے بیچ میں ناچے، دولہے کی ماں بھی ناچے، دولہے کا باپ بھی ناچے، دلہن کے خاندان والے بھی ناچے، سب ناچے. پورا معزز گھرانہ. اگر ایک چوٹ پر کہا جائے تو یہ معزز گھرانے کو کیا ہو گیا؟ یہ عزت دار لوگ کی مائیں بہنیں ان کے سامنے ناچ رہی ہیں. حد توڑی ہے ہم نے. اسلام اور دین کی حدود توڑتے ہیں ہم لوگ. جس چیز سے منع کیا اس چیز کو ہم نے اہمیت دی دی. گانے باجے موسیقی سے منع کیا، بے پردگی سے منع کیا، بے حیائی سے منع کیا. یہاں تک ہمیں سمجھا دیا گیا کہ سن لو، جس میں حیا نہیں اس کا جو جی چاہے کرے، جو جی چاہے کرے. اور یہ فرمایا حیا ایمان کا جز ہے. کیا ہوا؟ حدیں توڑی. نتیجہ آپ کے سامنے ہے نا. نہیں ارے مولانا کو کیا گیا؟ مولانا کو کچھ نہیں ہوا. آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ خوش نصیب ہو. ہم خوش نصیب ہیں کہ آج ہمارے معاشرے میں وہ مذہبی طبقہ موجود ہے جو آج بھی ہم کو سمجھا رہا ہے. ورنہ جا کر دیکھو جن ممالک میں یہ سمجھانے والے نہیں رہا، ان کا اور بیڑا غرق ہوا ہے. دعائیں دو امیر اہل سنت کو، دعائیں دو دعوت اسلامی کو، ارے دعائیں دو ان کے مبلغین کو جو آپ کو پوزیٹیو وے بتا رہے ہیں. آپ کو کہہ رہے ہیں مت جاؤ لوگوں کی باتوں پر جو تم کو موسیقی کے جائز ہونے اور درست ہونے کے طرح طرح کے دلائل دیتے ہیں. مت سنو ان کی بات. ارے آج تک ہمارے باپ داداؤں نے نہیں سنی. اسلام اور شریعت کے خلاف ہے بات. موسیقی حرام، حرام اور حرام. اجنبی عورتوں کے ساتھ بے پردگی کے حوالے سے، ان کو دیکھنے کے حوالے سے حدود قائم کی ہیں شریعت اور اسلام نے. ہم نے ان حدود کو توڑا. ہم ساری حدود توڑتے جا رہے، اپنی حد میں رہتے. درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا. حدود ہے، اور حدود بھی باؤنڈری سے بھی باہر رہنا ہے. باؤنڈری کے بالکل منہ پر نہیں گھومنا. اگر بادشاہ نے اپنی کو چراگاہ بنائی ہے اور چراگاہ کی حدود قائم کی ہے اور عام جانور کو اس چراگاہ میں چرنے کی اجازت نہیں ہے، اگر جانور چرانے والا خیال نہیں رکھے گا اور اس کا جانور بادشاہ کی چراگاہ میں جا کر گھاس چر لے گا تو بادشاہ اس کو سزا دے گا کہ یہ میری چراگاہ تھی، تیرا جانور میری چراگاہ میں آیا کیسے؟ تو اس کو چاہیے کہ اگر جانور کو بچانا چاہتا ہے تو چراگاہ کے قریب ہی نہ جانے دے کہ جانور تو جانور ہے، یہ منہ مارنے میں دیر نہیں کرے گا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ حرام اور ناجائز کام سے بچیں تو اس نفس کو حرام اور ناجائز کاموں سے اتنا دور رکھو کہ یہ کوشش کے باوجود بھی اس پہ نہ پڑ جائے. ان گیدرنگ سے، ان لٹریچر سے، ان موویز سے، ان تمام چیزوں سے بچیے جو آپ کو بدکاری کی طرف ابھارتے ہیں. اسلام حدود، اپنی حد میں رہنے کی بات کی جا رہی ہے. باؤنڈریز کے اندر رہنے کی بات کی جا رہی ہے. ہم اپنی حد سے نکلے. ہم گئے تھے جناب لینگویج سیکھنے کے لیے، فلاں ملک کی لینگویج سیکھنی. ارے لینگویج سیکھے نہیں سیکھے، کلچر سیکھ کر آ گئے. لینگویج کہاں ہے؟ لینگویج نہیں آتی، اپلیکیشن لکھنے نہیں آتی، گریجویٹ ہو جاتے ہیں. نقل کر کے پاس ہونے والے کو کیا لکھنے آئے گا؟ جاب کی اپلیکیشن لکھنے کے لیے ٹائپسٹ کے پاس جاتے ہیں. یاد رکھ، جاب کی اپلیکیشن تو لکھ دے. ہاں 2-4 انگلش کے بعد تھینک یو، سوری، اوکے، گڈ بائے، ٹاٹا، بائے بائے آ گیا، یہ سمجھا پڑھا لکھا ہو گیا. تربیت قرآن و حدیث میں ہے. آپ کو انگلش کے 4 ورڈ آگے بولنے کے لیے آپ سمجھا پڑھے لکھے ہو گئے. قرآن کی ایک آیت پڑھنے آتی ہے، سورہ فاتحہ پڑھنے آتی ہے. قرآن کی ایک آیت درست نہیں پڑھ سکتے. کائے کی ایجوکیشن کا؟ آگے بڑھے لکھے ہو گئے بھائی.
غسل کرنے آتا نہیں ہے، فرض غسل، وضو کرنے آتا نہیں ہے، نماز پڑھنے آتی نہیں ہے، کاہے کہ ہم پڑھے لکھے ہو گئے؟ سوچئے، اللہ کرے کہ ہمیں اپنی حد کا اندازہ ہو جائے، اور حد قرآن و حدیث نے بیان کر دی، باؤنڈری لائنیں کھینچی ہوئی ہیں میٹھے اسلامی بھائیوں۔ آپ شادی سے پہلے ہیں، شادی کے بعد ہیں، کاروبار سے پہلے ہیں، کاروبار کے بعد ہیں، تعلیم حاصل کر رہے ہیں، تعلیم حاصل نہیں کر رہے۔ آپ کو یقین دلاتا ہوں ہمارے دین نے، ہمارے اسلام نے تمام لائنیں کھینچی ہوئی ہیں۔ اگر آپ لائن کے اس طرف رہیں گے، دنیا اور آخرت کی ترقی ہے۔ لائن کراس کی، آپ کو ہم سب کو ڈر جانا چاہیے۔ لائن کراس مت کیجیے۔ آپ کو کوئی سمجھا رہا ہے، یہ لائن کراس مت کریں یہ پلیز رک جائیے، کسی کی باتوں میں مت آئیے، اور آپ کو یہ لائن کی درست رہنمائی انشاءاللہ دعوت اسلامی کرے گی، الحمدللہ کرے گی اور کرتی رہے گی۔ ہمارا کام سمجھانا ہی ہے، منانا نہیں ہے۔ مؤذن کا کام اذان دینا ہے، کوئی نماز پڑھنے نہ آئے تو مؤذن اذان دینا بند نہیں کر دیتا۔ بعض اسلام میں دل برداشتہ ہو جاتے، یار نیکی کی دعوت دیتے کو آتا ہی نہیں ہے، بلاتے تو کو آتا ہی نہیں ہے، درس میں بٹھاتے کو پٹتا ہی نہیں ہے، نماز کے لیے بلا تو آتا ہی نہیں ہے۔ آپ کا کام منانا نہیں ہے، آپ کا کام تو پہنچانا ہے۔ آپ پہنچاتے رہے، ثواب کھڑا کرتے رہے، اپنی حد میں رہے۔ اب منانا آپ کا کام ہے ہی نہیں۔ اپنی حد سے کیوں باہر نکل رہے ہیں؟ حد سے باہر نکلتے ڈس اپوائنٹ ہو جاتے ہیں۔ ڈس اپوائنٹ کیوں ہو رہے ہیں؟ ثواب پر نظر رکھو، پہنچایا، ثواب کھڑا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ سے اجر لینا ہے۔ اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں فرماتا۔ نماز کا وقت ہو، مسجد میں آ جائیں، قرآن کی تلاوت کریں، اپنی حدود پہ رہیں، اپنے دین، اپنے اسلام، اپنے مذہب کو پڑھیں، اسٹڈی کریں، سمجھیں۔ اس کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کریں، جیسے اجتماعات میں آئیں، تربیتی اجتماع میں آئیں۔ آپ دیکھیں آپ کو فائدہ ہو رہا ہوگا۔ دعوت اسلامی کو اوڑھ لو، اوڑھنا بچھونا دعوت اسلامی کو بنا لیجئے۔ آپ کی زندگی کا کوئی کوئی نقصان نہیں ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے۔ جو جائز اور حلال طریقہ آپ نے اپنی زندگی کا بنا کر رکھا ہے، اس سے کوئی نہیں چھیڑے گا۔ آپ کی وہ جو غیر ضروری جو سائڈیں ہیں نا، وہ کاٹے گی دعوت اسلامی، اور کٹنگ کر کر آپ کو بہترین خوبصورت ماڈل بنا دے گی انشاءاللہ تعالی۔ تو جانا کہیں نہیں ہے، اب آ گئے تو آ گئے۔ اللہ ہمیں اپنی حد میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔